افغانستان کے ساتھ ہونے والی سیز فائر آج شام 6 بجے آفیشیلی ختم ہو جائے گی، لیکن آج شام 6 بجے سے پہلے دوحہ قطر میں پاکستان اور طالبان کی لیڈرشپ کے درمیان تصفیہ طلب امور پر ڈائیلاگ بھی ہوگا، اور اس ڈائیلاگ میں طالبان حکومت کے رویے کی بنیاد پر اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ سیز فائر جاری رہے گی یا سیز فائر ختم ہو جائے گی۔ تاہم اب تک کی اطلاعات اور طالبان لیڈرشپ کے بیانات کی روشنی میں سیز فائر میں توسیع کے امکانات بہت ہی زیادہ کم نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ان مذاکرات کے لیے 3 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کو تیار کیا گیا ہے، جبکہ طالبان کا ان مذاکرات کے لیے ایجنڈا کیا ہے یہ ابھی تک آفیشیلی سامنے نہیں آیا۔ قطر کے وزیر عبدالعزیز الخلیقی ان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کریں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ طالبان کی طرف سے ان مذاکرات کا آفیشیلی ایجنڈا سامنے نہیں آیا، لیکن طالبان کابینہ کے وزیر کی طرف سے اور طالبان کے جو سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے 2 ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جو کہ طالبان کے ایجنڈے کو بہت ہی زیادہ واضح کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا بیان طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر برائے سرحدی امور اور قبائل ملا نور اللہ نوری کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ سرحد کو ایک فرضی لکیر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس فرضی لکیر کو نہیں مانتے اور اپنے ہی علاقے میں آنے جانے کے لیے ہمیں حکومت پاکستان سے ویزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ طالبان کی حکومت اور افغانستان کا جو حدود ہیں وہ انفیکٹ اٹک کے پل تک ہیں، اور انہوں نے انفیکٹ اس بات کا اعلان کیا کہ خیبر پختونخوا کا پورا صوبہ انفیکٹ افغان ٹیریٹری ہے، اور انہوں نے بٹوین دی لائنز پاکستان کو خیبر پختونخوا خالی کرنے کی تنبیہ دی، اور اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اگر پاکستان نے پرامن انداز سے اپنا یہ جو قبضہ ہے خیبر پختونخوا پر اس کو ویکیٹ نہیں کیا تو پھر طالبان بھرپور جواب دینے پر مجبور ہوں گے۔ دوسری امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ خارجی نور ولی محسود کی طرف سے سامنے آئی ہے، جس میں اس کی طرف سے تقریباً 7 منٹ کا ایک طویل ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے، اور 7 منٹ کے اس ویڈیو بیان میں نور ولی محسود نے اپنی موجودگی کو خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں موجودگی کا انکشاف کیا ہے، اور اس نے پاکستانی فوج کے خلاف حملے جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب یہ جو دونوں بیانات ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو افغانستان کی پوزیشن نہ صرف کھل کر سامنے آ جاتی ہے بلکہ خارجی ٹولے کو ہلہ شیری دینے کی کہانی بھی کھل جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں ذرا تفصیل سے، اور اس حوالے سے چند حقائق میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو طالبان کا افغانستان پر یہ دوسرا دور حکومت ہے۔ اس سے پہلے 9/11 سے پہلے بھی طالبان افغانستان پر قابض ہو چکے تھے، اور طالبان کے پہلے دور میں پاکستان ان چند ممالک میں شامل تھا جنہوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ یہ وہی دور تھا جب پاکستان نے طالبان کی لیڈرشپ کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی تھی، اور ان کے لیے جو ان کی موجودگی پر بھی اگر میں یہ کہوں کہ مختلف علاقوں میں پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی تھی تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اس دور میں کوئٹہ شورا کی باتیں بھی سامنے آتی تھیں، اور طالبان کی جو پاکستان کے قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں پر موجودگی کی خبریں بھی سامنے آتی رہی تھیں۔ البتہ پاکستان کی طرف سے یہ جو طالبان حکومت ہے جس کو اس وقت لیڈ کر رہے تھے طالبان کے سپریم لیڈر ملا عمر، ان کے سامنے بھی پاکستان کی طرف سے ڈیورنڈ لائن کو مستقل سرحد قرار دینے کا مدعا اٹھایا گیا تھا، لیکن اس وقت چونکہ ایک جنگ والی سچویشن کریٹ ہو چکی تھی تو ملا عمر کی طرف سے ڈیورنڈ لائن کو ایک مستقل سرحد قرار دینے کے اوپر جو واضح جواب تھا وہ پاکستان کو نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد
یہ جو دور تھا طالبان کا وہ جاری رہا، اور بعد ازاں امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد ایک مرتبہ پھر طالبان کی حکومت افغانستان پر آ گئی، اور اس حکومت کے آغاز پر بھی پاکستان کی طرف سے ڈیورنڈ لائن کو ایک مستقل سرحد قرار دینے کے حوالے سے طالبان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور یہ پہلا موقع تھا جب طالبان کی طرف سے پاکستان کی اس خواہش کو نظر انداز کیا گیا بلکہ مسترد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ڈیورنڈ لائن کو ہم پاکستان کے ساتھ مستقل سرحد نہیں مانتے، اور یہ تعلقات کے درمیان ایک پہلا ایک ایسا رخنا تھا جو بعد میں بڑھتا چلا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر یہ جو جھڑپیں ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ 2007 سے 2011 تک بھی اب یہ جو جھڑپوں کا سلسلہ ہے جاری رہا۔ اسی طرح 2015 نومبر میں جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے مقام پر افغان علاقے سے فائرنگ اور راکٹ اٹیکس کیے گئے، اور اس پر پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح پر احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا۔ مئی 2017 میں چمن بارڈر پر مردم شماری ٹیم کے تنازع پر شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 10 شہری جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اگست 2021 کو طالبان نے کابل حکومت پر دوبارہ قبضہ کر لیا تو پاکستان میں اس بات کی خوشی منائی گئی، مگر طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے ہی پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا، دہشت گردی اور سرحد پار حملوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ دسمبر 2022 میں ترخم سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد سرحد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ ستمبر 2023 میں ترخم بارڈر پر ہی ایک اور بڑی جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں تجارت اور آمد و رفت کئی دن تک معطل رہی۔ مارچ 2024 میں کرم کے علاقے میں پاکستان اور افغان طالبان گارڈز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور 9 اکتوبر 2025 کی جھڑپیں جو سب سے شدید سمجھی جا رہی ہیں نے پاکستان کی جوابی کارروائی میں 20 طالبان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ اب یہ جو ایک مختصر سی تاریخ میں نے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جھڑپوں کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، لیکن بنیادی تنازع اگر دیکھا جائے تو وہ محض یہ نہیں ہے کہ طالبان کی طرف سے پاکستان پر فائرنگ کی گئی یا پاکستان کی طرف سے طالبان پر اٹیک کیا گیا۔ اس وقت جو بنیادی ایشو ہے وہ ہے بارڈر سیکیورٹی کا، اور پاکستان ڈیورنڈ لائن کو ایک مستقل سرحد تسلیم کرتے ہوئے اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ طالبان بھی اس سرحد کو تسلیم کریں، لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں طالبان کے جو وزیر برائے سرحدی امور اور قبائل ہیں یہ جو ملا نوری ہیں، ان کا بیان آپ کی خدمت میں رکھا، اور یہ بیان انہوں نے ڈھکے چھپے انداز میں نہیں دیا، بلکہ انہوں نے میڈیا کے ہمراہ یہ پاک افغان سرحد پر یہ جو چمن بارڈر ہے یہاں کا انہوں نے وزٹ کیا، باب دوستی پر وہ لوگوں کو لے کے گئے، جرنلسٹوں کو لے کے گئے، اور وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اور میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو ایک فرضی لکیر قرار دیتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ طالبان ایک فرضی لکیر کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب ہم اس فرضی لکیر کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس کے اوپر یہ قرار دینا کہ جناب ہمیں اس لکیر کو عبور کرنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت ہے، یہ قطعی طور پر بے بنیاد اور افغانستان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفلٹریشن ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، اس کو افغانستان کی موجودہ حکومت کی مکمل بیکنگ حاصل ہے، اور یہ ایک سوچا سمجھا ایجنڈا ہے جس کو ٹی ٹی پی کے ذریعے طالبان کی عبوری حکومت آگے بڑھا رہی ہے تاکہ وہ جو حدود ہیں اپنی اس سے تجاوز کر سکے، اور یہ جو اپنی من مرضی کی جو بارڈر ہے اس کا تعین کر سکیں، اور پاکستان کے لیے یہ صورتحال قطعی طور پر قابل قبول نہیں۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔
जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.